ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے ستمبر کی 19 اور ربیع الاول کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخی عوام کے 4 نکاتی ایجنڈے پر مشتمل مطالبات کے حق میں سونم وانگچک کی قیادت میں لحظ قومی راجدھانی دلی تک جانے والی پد یاترا گزشتہ 2 روز سے ہماچل پردیش کے کلو منالی پہنچ گئی ہے. آج پد یاترا کا قافلہ بونتر میں قیام پذیر ہے اور کل صبح یہ قافلہ یہاں سے آگے سفر کریں گے. اس دوران قافلے میں موجود ایپیکس کے ممبر سونم دورجے نے وائس آف لداخ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پد یاترا ہماچل پردیش میں داخل ہوتے ہی ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور جگہ جگہ ان کی پذیرائی ہوئی. اس دوران پد یاترا کے مقصد بیان کرتے ہوئے پد یاترا کے قائد ماہر ماحولیات سونم وانگچک نے ہماچل پردیش کے عوام سے ملاقات میں کہا کہ حکومت نے گزشتہ انتخابی مہم کے دوران لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کر کے یہاں کے لوگوں کو مذکورہ شیڈول کے تحت تحفظ فراہم کرنا اپنا منشور میں شامل کیا تھا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا اور سرکار کو اپنے کیے ہوئے وعدے کی یاد دہانی کرنے کے لیے یہ پد یاترا کا اہتمام کیا گیا ہے. ساتھ ہی لداخ کے عوام کو جمہوری نظام حکومت یعنی قانون سازیہ سے محروم رکھ کر بیوروکریسی کے حوالے کیا گیا ہے اور لداخ میں جمہوری نظام کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خطے ہمالیہ کے برف اور گلیشیر اور دیگر آبی ذخائر سمیت کئی ذرائع کا بے تحاشا استحصال ہو رہا ہے اور قدرتی وسائل کے بے دریغ استعمال سے خطے ہمالیہ عنقریب ایک سنگین بحران کا سامنا کر سکتا ہے. گرمیوں کے دن ختم ہوتے ہی پورے لداخ میں شادی بیاہ سمیت دیگر سماجی تقریبات کا موسم شروع ہو جاتا ہے. ان دنوں ضلع کرگل کے طول و عرض میں بھی شادیوں کی تقریبات شروع ہو چکی ہے. کرگل شہر سمیت گوشہ و کنار میں ہر طرف باراتیوں کی لمبی لمبی قطاریں سڑکوں پر روز کا معمول بن گیا ہے. شادی والے گھروں کو رنگ برنگی برقی بلبوں سے سجایا جاتا ہے اور باراتی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کان کے پردے پھاڑ دینے والی پٹاخوں کے دھماکے شادی کا حصہ بن گئے ہیں. جہاں ان شادیوں میں روایتی رسم و رواج کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے، وہیں ان میں نت نئے بدعات اور بیجا رسومات بھی دیکھی جا سکتی ہے جن کو بروقت روکا نہ جائے تو سماج کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. ان فضولیات کی وجہ سے شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی زندگی بھی اجیرن ہو رہی ہے. اگرچہ علماء کرام شادیوں میں فضول خرچی اور نت نئے بدعات پیدا کرنے کی سخت ممانعت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شادیوں میں عجیب و غریب رسمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ شادیوں کی تقریبات سادگی اور کفایت شعاری سے منایا جائے تاکہ سماج کے ہر طبقے کے لیے قابل دسترس ہو. اساتذہ تنظیم ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کرگل کے نو منتخب مجلس عاملہ کے حلف برداری تقریب آج کلچرل اکیڈمی ہال میں جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. اس تقریب کے مہمان خصوصی وائس پرنسپل ڈائٹ کرگل محترمہ سیدہ بانو، جبکہ مہمان ذی وقار زونل ایجوکیشن آفیسر چکتن محمد ابراہیم اور مہمان ذی ادب قومی ایوارڈ یافتہ استاد محمد علی اور صدر ایجیک محمد مختار موجود تھے. اس کے علاوہ اساتذہ برادری کی کثیر تعداد نے اس حلف برداری پروگرام میں شرکت کی. یاد رہے ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کا انتخاب 31 اگست کو عمل میں لایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں لیاقت حسین صدر، ذاکر حسین نائب صدر، یوسف احمد جنرل سیکرٹری اور ذاکر حسین خزانچی کے طور پر منتخب ہوئے تھے. ہفتے وحدت کی مناسبت پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی تنظیموں کی جانب سے جامع مسجد کرگل میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے آج چوتھے روز باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر، بزم ادب اور KGS لائبریری کے اشتراک سے جامع مسجد کرگل میں جشن محفل کا اہتمام کیا گیا.
جس میں علماء کرام اور مذکورہ تنظیموں کے زعماء سمیت مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام اور مقررین نے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زندگی پر روشنی ڈالی اور ہفتے وحدت کی اہمیت و عادیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کی برکات اور اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کے صدر مایاوتی نے بدھ کو انہدام کے لیے بلڈوزر کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون کی منصفانہ حکمرانی کی علامت نہیں ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے سپریمو نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرکز اور ریاستی حکومتوں کو آئین کے نفاذ اور قانون کی حکمرانی پر توجہ دینی چاہیے۔ مایاوتی کا یہ ریمارکس ایک دن بعد آیا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ 1 اکتوبر تک اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی جائیداد کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر آج بھی صہیونی حکومت کی فوج کے وحشیانہ حملے جاری رہے۔ صہیونی فوج کے توپ خانوں نے آج جنوبی مشرقی غزہ کے الزیتون محلے پر گولہ باری کی۔ اس طرح القرارہ اور الزنہ کے درمیانی علاقوں میں بھی تعینات صہیونی فوجیوں نے مشرقی خان یونس پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بھی شہر غزہ پر کئی بار بمباری کی ہے۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ شمال غزہ کے جبالیہ کیمپ کے ایک مکان پر بمباری میں 2 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی شہر غزہ کے البصرہ محلے پر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح شہر غزہ کے الرمال اور بعض دیگر علاقوں پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔